وہ کیسے تھے؟ بھائی وقاص، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، حماد نے کہا۔ اب اگر میں پوچھوں گا کہ کیا سوچ رہے ہو تو تم وہی پرانا گھسا پٹا لطیفہ سناؤ گے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سوچنا کیا ہے، اس لیے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دو۔ ویسے حیرت ہے، وقاص کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ اب یہ حیرت صاحبہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ حماد نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ حیرت کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی ٹپک سکتی ہے، لیکن اس وقت حیرت صاحبہ تمہارے دماغ پر ٹپکی ہیں کہ حیرت ہے تمہارا دماغ بھی سوچتا ہے۔ وقاص نے واقعی حیران ہو کر کہا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو میرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ حماد نے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارے دماغ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی تو خیر میں نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے کہ تمہارا دماغ بھوسے سے بھی خالی ہے، وقاص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی جان، کیوں نہ ہم پہلے حماد بھائی سے یہ پوچھ لیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ حماد کو جواب دیتا ننھی عائشہ کہہ اٹھی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا وہ اکثر عشاء سے پہلے ہی کھا لیتے تھے۔ عشاء کے بعد وہ اپنے گھر کے خوبصورت باغیچے میں چہل قدمی کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے، باتیں کرتے ہوئے ان کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس مرتبہ تو میں عائشہ کے کہنے پر معاف کر رہا ہوں، اگر آئندہ تم نے میرے دماغ کے بارے میں گستاخی کی تو میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا، حماد نے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں، وقاص نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حماد نے کہنا شروع کیا۔ کیا سوچ رہا ہوں یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کو سوچنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ آج میں اپنے اسکول کے ہم جماعت حامد بشیر کے ہاں گیا تھا۔ مجھے اس سے اپنی کاپی لینی تھی جو اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے کل مجھ سے لی تھی۔ حامد بشیر بیمار ہونے کی وجہ سے اسکول نہ آ سکا تھا۔ حماد سانس لینے کے لیے رکا ہی تھا کہ وقاص کہہ اٹھا۔ مجھے تو اس میں سوچنے والی کوئی بات دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ پہلے پوری بات تو سن لو، حماد نے جھلا کر کہا۔ میں جب حامد بشیر کے گھر گیا تو اس کا پڑوسی عدیل مائیکل میں جب حامد بشیر کے گھر گیا تو اس کا پڑوسی عدیل مائیکل اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عدیل مائیکل ایک عیسائی لڑکا ہے، اس کے بارے میں حامد نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں۔ وہ عیسائی لڑکا حامد بشیر کے ساتھ ٹیوشن پڑھتا ہے۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس لڑکے کے گلے میں ایک لاکٹ تھا۔ لاکٹ میں ایک چھوٹا سا فریم تھا جس میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ نبیوں کی تصویریں بنائیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ آپ لوگوں نے کہاں سے بنا لی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو کیا ہوا؟ ان کا حلیہ تو بائبل اور ہماری دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے بڑوں نے اسی حلیے کو ذہن میں رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہے۔ تو میں نے کہا، ہو بہو وہی شکل و صورت تو نہیں بنی ہوگی اور نہ ہی بن سکتی ہے، تو پھر تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اسے گستاخی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ہم لوگ نہیں۔ اچھا حامد، میں چلتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے جواب دیا اور چلا گیا۔ شاید وہ میری بات کا برا مان گیا تھا۔ خیر، میں نے حامد سے کاپی لی اور گھر آ گیا، لیکن اس وقت سے میرے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی تو کتابوں میں ہوگا۔ امی جان بتاتی رہتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانوروں تک کے نام محفوظ رکھے ہیں اور ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ضرور نقل کیا ہوگا، حماد کہتا چلا گیا۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب، مزہ آ گیا، بہت ہی زبردست خیال ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، چلو ہم بھی ابھی امی جان سے پوچھتے ہیں، وقاص نے چہک کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ امی جان کے سامنے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے جو آج اتنی جلدی چہل قدمی کر لی؟ امی جان نے حیرت سے سوال کیا۔ امی جان، ہے تو خیریت ہی، وہ دراصل حماد بھائی کچھ سوچ رہے تھے، ننھی عائشہ نے جواب دیا۔ کیوں حماد، تم کیا سوچ رہے تھے؟ امی جان کے پوچھنے پر حماد نے تمام بات امی جان کے گوش گزار کر دی۔ بہت خوب، یعنی اب تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔
تم لوگ اپنے اپنے بستروں میں بیٹھو، میں تمہارے لیے گرما گرم دودھ لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ امی جان نے کہا۔ امی جان دودھ لے آئیں تو انہوں نے دودھ کا ایک ایک کپ اٹھایا اور گرما گرم دودھ کی چسکیاں لینے لگے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں افضل ترین ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کی رگ رگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوڑ رہی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اتنی تفصیل سے آج تک کسی بھی نبی کا حلیہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں تو بچوں میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ امی جان سانس لینے کے لیے رکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا روشن تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج سے زیادہ چمکدار تھا۔ امی جان پھر تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حسین تھے، حماد نے خوشی سے کہا۔ صرف حسین ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احسن تھے، امی نے مزید تعریف کرتے ہوئے کہا۔ امی جان یہ احسن کون ہے؟ عائشہ نے الجھ کر کہا۔ احسن کہتے ہیں سب سے زیادہ حسین کو، امی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عائشہ نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں واقعی، حماد نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے پر ہمارے استاد صاحب نے ہمیں عربی میں چند اشعار پڑھ کر سنائے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا مطلب بتاؤں؟ وقاص نے اجازت طلب نظروں سے امی جان کی طرف دیکھا۔ وقاص نے ان اشعار کا مطلب بتایا۔ ایک میرا سورج ہے اور ایک جہاں والوں کا سورج ہے، بس میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آسمان کا سورج صرف دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن چمکتے ہیں۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوبصورت اور چمکدار تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکدار ہوتا ہے۔ امی جان پھر گویا ہوئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل اور منور ہیں۔ امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ ننھی عائشہ نے سوال کیا۔ جب امی جان نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی سفید ہی ہوگا، حماد نے جواب دیا۔ حماد بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چونے کی طرح بالکل سفید بھی نہ تھا اور نہ ہی بالکل گندمی تھا کہ سانولا پن محسوس ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روشن اور خوبصورت تھا جو اپنے ساتھ تھوڑی گندمیت لیے ہوئے تھا۔ اور بچوں، امی جان دوبارہ گویا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہایت خوبصورت اور سیاہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سیاہ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو دیکھنے والا یوں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہوا ہے۔ اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو وہ رگ ابھر جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا کہ وہ حسن اور نور کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ وسیع اور کشادہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تنگ نہ تھا بلکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بہت خوبصورت اور صاف تراشی ہوئی تھی، رنگت چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم اور سفید تھے۔ امی جان کہتی چلی گئیں۔ وہ تینوں ہمتن گوش ہو کر امی جان کی بات سن رہے تھے۔ امی جان اتنے دلکش انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہی تھیں کہ وہ تینوں اس میں کھو کر رہ گئے۔ انہوں نے سنا، امی جان کی آواز ان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نہایت باریک آبدار تھے۔ سامنے جو دانت تھے وہ قدرے کشادہ تھے، ان میں کسی قدر ریخیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے یا مسکراتے تو دانتوں میں سے ایک نور سا نکلتا۔ اور ہاں ایک بات اور، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ امی جان سانس لینے کے لیے رکیں۔ امی جان یہ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ ننھی عائشہ نے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وقاص اور حماد اس کی بات پر کوئی تبصرہ کرتے، امی جان کہنے لگیں، بیٹی عائشہ، معجزات جمع ہیں معجزے کی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کوئی نبی دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو معجزات بھی عطا کرتے تھے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ ویسے معجزہ ایسے خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جس کا عام طور پر ہونا ناممکن ہو۔ معجزے کے معنی ہیں عاجز کرنے والا، یعنی انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات دیے گئے تھے۔ میری عائشہ بیٹی، اب تو آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں امی جان، عائشہ نے کہا۔ اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ ہموار یعنی بالکل برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بڑے اور کشادہ تھے جن سے سینہ مبارک کا چوڑا ہونا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک وسیع اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ دونوں قدم مبارک گداز اور پرگوشت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم مبارک ہموار تھے۔ پانی ان کے صاف ستھرے پن اور ملائمت کی وجہ سے ان پر ٹھہر نہیں پاتا تھا بلکہ فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدموں کو قوت سے اٹھا کر اور آگے کو جھک کر چلتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر آہستہ سے پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ قدم اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر آہستہ سے پڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ قدم اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ امی جان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا تھا؟ ننھی عائشہ نے شرارتی نظروں سے وقاص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وقاص کا قد کافی لمبا تھا۔ لمبے قد کی وجہ سے وقاص اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ وقاص اس کے سوال کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، امی جان کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا۔ امی جان، ہماری استانی صاحبہ نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے بلند نظر آتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، بڑے بڑے لمبے اونچے قد والے چھوٹے نظر آتے تھے۔ ننھی عائشہ نے ہاتھوں کو پھیلا کر اشارہ کیا۔ ہاں بیٹی عائشہ، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، امی جان نے جواب دیا۔ سبحان اللہ امی جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شان تھی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حماد نے کہا، ہاں واقعی حماد بیٹا، امی جان نے حماد کی تائید کی، میں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا رہی تھی، لہٰذا سنو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی پیچیدہ، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے اور گنجان تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے۔ جیسے ہی امی جان خاموش ہوئیں، ننھی عائشہ نے کہا، امی جان، مہر نبوت کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کسی کتاب میں پڑھا تھا، اب مجھے یاد نہیں۔ بچوں، مہر نبوت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی۔ امی جان، وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب تھیں جنہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ کان کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا۔ وقاص جذبات کی لہروں میں بہتا چلا گیا۔ ہاں وقاص بیٹا، واقعی وہ لوگ بے حد خوش قسمت تھے، لیکن بیٹا اگر ہم بھی ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو ہم بھی ان کی طرح خوش قسمت بن سکتے ہیں۔ پھر بھی بے شک ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، امی جان نے کہا۔ امی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سن کر تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حماد کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ میرا دل تو اچھل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، وقاص نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بچوں، دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اسی وقت دیدار نصیب ہوگا جب دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے جائیں گے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کریں گے۔ امی جان، کیا ہمیں خواب میں دیدار نصیب ہو سکتا ہے؟ ہاں بچوں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور دیدار نصیب ہوگا۔ امی جان، پھر تو ہم ہر وقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں گے، وقاص نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ میں تو ابھی سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں، حماد نے کہا، اور پھر اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر وقاص اور ننھی عائشہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم بارک علی سیدنا محمد۔